خون حسین وہ تھا کہ جو خالص توحید حق صمدی کی راہ میں بہا ہے، اور یہی سبب ہے کہ آقا حسین کا تذکرہ نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے، نہ کم ہوا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، پورے کرۂ ارض پر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس گھر میں بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اسی وقت کرۂ ارض پر کتنے گھروں میں مجلس ہو رہی ہے، گھروں کے علاوہ کتنی امام بارگاہوں میں مجلس ہو رہی ہوگی، کتنی مسجدوں میں مجلس ہو رہی ہوگی، کتنے میدانوں میں مجلس ہو رہی ہوگی، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، گھٹنے والا نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت اس خام خیالی کو ذہن سے نکال دیں کہ کبھی بھی عزائے حسینی میں کوئی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ جس پروردگار کی راہ میں آقا حسین نے خون بہایا ہے، وہ پروردگار وہ ہے کہ جو اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کو خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ عطا کر دیا اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے بھی سب کچھ عطا کر دیا حسین کو۔ یہ فروغ پائے گی عزاداری تا روز محشر، پرچم عباس بلند رہے گا، تا روز محشر فرش عزا بچھا رہے گا، یعنی جب تک کہ بی بی فاطمہ زہرا کو بارگاہ الہی سے انصاف نہیں مل جاتا۔ ہاں، جب انصاف مل جائے گا، جب بہشت میں قدم رکھیں گے، جب آقا حسین بہشت میں ہوں گے، آقا حسن بہشت میں ہوں گے، پنجتن پاک بہشت میں ہوں گے، اور ہم وہاں ان کی خاک پا بن کے بہشت میں داخل ہوں گے، وہ بات الگ ہے۔ اس وقت ان کا ذکر دوسرے انداز میں ہوگا، رہے گا ان کا ذکر وہاں بھی۔ جنت نام ہی ہے ذکر خدا اور ذکر اہل بیت کا۔ یہ جو جنت کی نہروں کی طلب میں لوگ ہیں نا، کہ نہر لبن ہوگی، نہر عسل ہوگی، نہر تسنیم ہوگی، نہر سلسبیل ہوگی، یہ سلسبیل اور تسنیم اور کوثر اور نہر لبن اور نہر عسل یہ کچھ نہیں ہے سوائے ذکر محمد و آل محمد، ذکر خدا کے۔ یہ سلسلہ رہے گا، لیکن جسے عزاداری و سینہ کو بھی کہتے ہیں، یقیناً یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا جب تک بی بی زہرا کو انصاف نہیں مل جاتا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو عموماً آپ حضرات کے ذہنوں میں رہتی ہیں، مگر ممبر پر آنے کے بعد اسے بعنوان تذکر کہا جاتا ہے، یاد دہانی، تذکر۔ بچن فقرے عرض کر دوں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے۔ یہ روایت کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے اور کتب شیعہ میں بھی، کہ روز محشر جناب زہرا تشریف لائیں گی اور پروردگار سے اپنے بچے حسین کا قضیہ پیش کریں گی اور فرمائیں گی پروردگار میری ذریت پہ جو ظلم ہوا ہے ابھی تک اس کا بدلہ ملا نہیں۔ مختلف روایات سے استنباط کے نتیجے میں تفصیلات خطبہ اپنے اپنے انداز میں اور شعراء اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے آئے ہیں، لیکن وہ سب ہیں روایات کی بنیاد پر، آیات اور روایات کی بنیاد، صرف روایات نہیں، آیات اور روایات کی بنیاد پر۔ میں دو حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا، ریسرچ کرنا سامعین کا کام ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ روز محشر جب عدل الہی کا دربار لگے گا تو سب سے پہلے جو مقدمے پیش ہوں گے، جن چیزوں کا فیصلہ ہوگا، یہ حدیث ہے، صحیح السند روایت سے ایک سے زیادہ کتابوں میں کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ دنیا کے ہزاروں قضیے ہیں، لاکھوں قضیے ہیں نا، جن کا حل دنیا میں نہیں ہو پایا ہے۔ لوگ مظلوم واقع، کسی نے کسی کی جائیداد غصب کر لی، کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا، کسی نے کسی کی چوری کر لی، واپس نہیں ملا، مختلف چیزیں، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا، اس کی تشفی نہیں ہوئی،
اس دنیا میں اس کو بدلہ نہیں لے سکا، قصاص نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ، کروڑوں گناہ ہیں۔ ان میں ظاہر ہے کہ وہ پرائرٹیز ہوتی ہیں نا کہ سب سے پہلے کون سے مقدمات سماعت میں رکھے جائیں گے۔ حدیث میں یہ حدیث صحیح سند میں سب سے پہلے جو مقدمے پیش کیے جائیں گے روبرو خدا وہ قتل کے مقدمے ہوں گے۔ یہ حدیث، اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قتل، سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے۔ اب قتل کے مقدموں میں کوئی بھی قتل حسین ابن علی کے قتل سے زیادہ بڑھ ہے۔ جس کے لیے بار بار معصومین نے ایک جملہ کہا ہے کہ ذبح الحسین کما یذبح الکبش، حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح ایک گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر صرف اس فقرے کی تشریح کروں تو کافی وقت چاہیے اور آپ حضرات کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا کس طرح آقا حسین کو ذبح کیا گیا۔ تو یہ حدیث ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے جو مقدمے پیش کیے جائیں گے وہ قتل کے مقدمے ہوں گے۔ حسین مقتول ہیں راہ خدا میں۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے وہ یہ کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دفتر عدل قائم ہوگا تو سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو اپنا معروضہ لے کے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ انا اجثو بین یدی الرحمن، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن، میں سب سے پہلے اٹھ کر پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اپنا معروضہ پیش کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا اور سب سے پہلے کھڑے ہونے والے علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ کیا ممکن ہے کہ ان احادیث سے یہ استنباط نہ ہو کہ سب سے پہلے محشر میں جو واقعہ زیر سوال آئے گا وہ حسین ابن علی کا قتل ہوگا؟ حسین کا قضیہ آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، اور یہ جو تاثیرات ظاہر ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، کتنا المناک ہے یہ واقعہ، کتنا المناک۔ یہ جو وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے کہ مٹی خون ہو گئی، مٹی ہی خون نہیں ہوتی، ارے خدا کی قسم پتھر لہو ہو جاتا ہے، فولاد لہو ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر حسین و مصائب حسین ہو۔ لیکن بس دو فقرے اور عرض کروں اور گفتگو تمام کروں دعا پر۔ قتل امام حسین عظیم ترین غم ہے، لیکن اس سے کچھ کم وہ غم تو نہیں ہے جس میں زینب کے سر سے چادر اٹھی ہے، جس میں اہل حرم کو رسن بستہ کربلا سے کوفے سے شام تک لے جایا گیا ہے۔ اس سے کچھ کم المناک وہ واقعات تو نہیں ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیمان اہل حرم کو کس قدر تماچے لگائے، کربلا سے شام تک کتنی مرتبہ پیاس 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 سامنے آئی ہے ابھر کے، یہاں تک کہ آج کل دو ربیع الاول کی تاریخ تھی، آج غالباً 3 ربیع الاول ہے۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول کی تاریخ وہ تھی کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس پہنچا۔ مدینے جب واپس پہنچا تو یہ واپس پہنچنے والوں کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ مدینے داخل ہونے سے پہلے مدینے کے باہر امام زین العابدین نے اپنے قافلے کو روکا اور جو قافلے کے ساتھ ساتھ تھا اسے حکم دیا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ وہ شخص گیا اور اس نے جانے کے بعد نوحہ پڑھا کہ حسین قتل کر دیے گئے اور ان کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ مدینے والے مدینے سے باہر آئے،
اس لٹے ہوئے قافلے کے استقبال کے لیے. کیسی سخت مصیبت تھی. مدینے پہنچنے سے بہت پہلے توق گلے کا کاٹ دیا گیا تھا. زنجیر اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی گئی تھیں، مگر مورخ لکھتا ہے، صاحب مقتل لکھتا ہے کہ سید سجاد کی پنڈلیوں سے اب بھی لہو رس رہا تھا. آپ کے گلے سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا. اور جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے سینے سے لگانا چاہا تو جناب سید سجاد ذرا ٹھہر کر، اس لیے کہ ابھی زخم تازہ ہے، ابھی لہو رس رہا ہے. یہ تو سید سجاد کی کیفیت ہے. وہ چھوٹے بچے جن پہ ظلم ہوا ہوگا، وہ چھوٹے بچے جن کی پشت میں نیزے کی انیاں چبھوئی گئی ہوں گی، وہ چھوٹے بچے جن کے رخسار پہ تماچے مارے گئے ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی. انہی سب آلام اور مصیبتوں کے مقابلے میں تو یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی نا، جو جناب زینب کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور انہوں نے قدم رکھا، گھر میں قدم رکھا، تو فوراً واپس خیمے سے واپس قدم نکالا اور کہا معظمہ معاف فرمائیے گا، مجھ سے کہا گیا تھا زینب آ گئی ہیں، میں تو زینب کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اور اندر سے آواز آئی، عبداللہ تم نے مجھے پہچاننے سے میں زینب ہوں، مگر کربلا سے کوفے سے شام تک وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ سر کے بال سفید ہو گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی. میں زینب ہوں عبداللہ، یہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ جس نے رنگ رخ کو تبدیل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود، ہماری روحوں کا سلام، ہمارے وجود کی گہرائیوں سے سلام آقا حسین کو اور ان کے اہل بیت کو، پیغمبر کو، پیغمبر کے اہل بیت کو. پروردگار صاحب خانہ کی طرف سے، بانی مجلس کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے، تمام مردوں کی طرف سے، تمام خواتین کی طرف سے، اور روئے زمین پر جتنے عزادار ہیں، جتنے عاشقان اہل بیت ہیں، مرد، عورت، بچے بچے کی طرف سے، پروردگار ہمارے سلام پہنچے محمد اور آل محمد کو. ہمارے سلام پہنچے سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو. ہمارے سلام پہنچے سرکار سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین کو. ہمارے سلام پہنچے سید زینب کو، ام کلثوم کو، سکینہ کو، رقیہ کو، فاطمہ بنت الحسین کو. پروردگار اس مجلس عزا کو قبول فرما. پروردگار معبود ہماری امت میں وحدت، یکجہتی، اتحاد اور صبر کی قوت پیدا کر. پروردگار ہمیں دامان اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رہے. پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے. ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو ابن اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے.